بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو یقین کریں تھاڑے مار کے رونے کو جی جاتا ہے، ٹکرے مارنے کو جی جاتا ہے، کسی دیوار سے سر پھوڑ لینے کو جی جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس قدر افراتفری اور خود غرضی کا عالم ہے کہ پتہ نہیں میں کیا بتاؤں۔ ایسا عالم ہے کہ جائیداد کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اولاد والدین کی دشمن بنی بیٹھی ہے، محلے دار ایک دوسرے کو کچل ڈالنا چاہتے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور بے راہ روی اور بے حیائی، بے شرمی جیسی خرافات اپنے عروج پہ جا پہنچی ہیں، اور ہم سب ہیں کہ ہم خاموش تماشائی ہی نہیں بلکہ ہم خود تماشا بھی ہیں، ہم خود تماشا ہیں۔ اور میں بڑا پریشان ہوں، میری تو پہلے ہی میں بیمار ہوں، تو ڈپریشن اب برداشت نہیں ہو رہا، جو کامن سینس بھی نہیں رہا لوگوں میں، کامن سینس نہیں ہے۔ چلو مسئلے مسائل تو خیر علماء کرام کے معاملات ہیں، ہمارے نہیں ہیں، اور دانشوروں کے ہیں، وہ جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، مگر ہماری ایک سمپل سی سادہ سی سیدھی سادی سی ایک زندگی ہے، وہ جو ہمارے دن گزر رہے ہیں، جو راتیں گزر رہی ہیں، وہ بھی تو کسی قانون قاعدے کے تحت گزر رہی ہیں کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ تو ہم وہ میں تو 69 ایئر میری ایج ہے اس وقت، اور میں 50 سال پیچھے جو دور تھا اس کو ترس کیا ہوں، ان لوگوں کو کیسے اچھے لوگ تھے، کیسے پرخلوص اب پائے اخلاق بہت بلند لوگ تھے۔ کیا دور تھا جب کوئی افراتفری نہیں تھی اور کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو جان لیوا ہو۔ اب ہر بیماری جان لیوا ہے اور لا علاج ہے، صبح ایک گولی کھا لو دن گزار لو، رات کو ایک گولی کھا لو رات گزار لو۔ اب عالم ہمارا یہ ہو گیا ہے، اور ہوس پرستی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں تو پیسہ 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 کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، چھین رہے ہیں۔ جو چھین نہیں سکتا وہ مانگ رہا ہے۔ کیا کریں؟ کیا ہوگا ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں، معزز لوگ جو ہیں ہمارے، وہ آپس کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گرا ڈالنے کا پروگرام ہے ان کا، اکھاڑ ڈالنے کا پروگرام ہے، ختم کر دینے کا پروگرام ہے۔ اس قدر بےہودہ گوئی ہوتی ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری خواتین ایسے بے دھڑک بولتی ہیں اور اتنے غلط الفاظ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یار، میں اب کیا کہوں۔ یہ پھر اوپر سے ظلم یہ ہے کہ یہ بد زبان، بد اخلاق اور زبان دراز لوگ جو ہیں، یہ لوٹ مار کرنے والے، جنہوں نے انسانوں کی زندگی کو تنگ کر رکھا ہے، وہ خود کو پھر کسی نہ کسی کا، وہ کبھی کوئی تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں علی والے، اتنے مقدس نام اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، ہماری تو کچھ اوقات ہی نہیں ہے بھائی۔
ہمارے کردار و اعمال ایسے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ میں مر جائیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں مر جائیں۔ ہم اتنی بڑی ہستیوں کا نام لے کر اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے دائرہ عقیدت میں ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اللہ کریم نے اتنے انبیاء مبعوث فرمائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں انہیں مبعوث فرمایا، آپ کی آل جو ہے وہ ہمارے درمیان تشریف لائی، تو کیا سکھانے آئے ہیں؟ یہ کیا سکھایا انہوں نے؟ وہ تو ایک پیغام لے کے آئے ہیں، وہ تو ایک اخلاقیات کا، وہ تو ایک پیغام لے کے آئے ہیں لوگوں کے لیے۔ دو ہی باتیں تھیں ان کی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے ہیں، اس لیے نہیں کرنے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ کام آپ نے خوب کرنے ہیں کہ یہ اللہ کو خوب پسند ہے۔ مگر وہ امامہ باندھنے کی اور یہ پانچے اٹھا لینے کی اور کڑیاں پہننے کی، گلابے پہننے کی، چولے پہننے کی، ٹوپیاں پہننے کی تربیت، تو وہ ایسا نہیں آیا کہ وہ کپڑا پہننے کے سلیقے سکھانے آ گئے تھے کہ ایسے کپڑا پہنو، ایسے کرو۔ یہ بعد کی بات ہے۔ ان کے پاس تو پیغام ہی جو تھا وہ صراط مستقیم کا تھا کہ آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، وہ بغاوت نہیں کرنی ہے اس سے۔ تو یہ پیغام لے کے آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل علیہ السلام، یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، یہ جو ایسے کام نہ کرو جو دوسروں کے دل آزاری کا سبب بنے۔ آپ نے تو فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں، تو آپ پھر بھی یہ سارا کچھ کر کے تو کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہیں، ہم وہیں پہ ہیں، ان کے دائرے میں ہیں۔ کتنی یہ بیوقوفی ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ آپ نے کپڑے چینج کر لیے، کالے کپڑے پہن لیے، پیلے پہن لیے، نیلے پہن لیے، جوگیا پہن لیے، امامے کالے باندھ لیے، سفید باندھ لیے، پھولدار پہن لیے، اور سب کچھ کر لیا، یہ انگوٹھیاں، یہ چھلے، یہ گلابے، یہ کڑیاں، اور یہ سارا کچھ کر لیا، لیکن آپ نے تو ان کی ایک بات ہی نہیں مانی۔ یہ اپنے طور پہ جو بندوں نے ایجاد کیا ہے، یہ بندوں کی ایجاد ہے، یہ آپ کی ایجاد نہیں ہے۔ آپ اس لیے نہیں آئے کہ کسی کو یہ سکھا دیں کہ آپ کے امامے کے بال اتنے ہونے چاہیے اور آپ کی شلوار اتنی اونچی ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ میں کڑی ہونی چاہیے، انگوٹھیاں ایسے ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے تو یہ تو عام لوگوں سے پڑھا ہے، ہم عام لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل علیہ السلام کو بالکل فالو نہیں کر رہے۔ آپ ذرا خود ہی اپنے آپ پہ غور تو کریں، اپنے آپ پہ تو غور کریں۔ آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، دھوکہ چھوڑ دیا ہے، زبان درازی چھوڑ دی ہے، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا ہے، بے ادبی اور بد اخلاقی چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں، آپ نے نہیں چھوڑی۔ آپ کپڑے بدلتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، کیونکہ یہ جو چھوڑنے کا تو کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی آل نے، اس لیے یہ نہیں ہم چھوڑتے بھائی۔ ہمیں بندوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کپڑے پہنو اور یہ کڑیاں پہنو اور یہ گلابے پہنو، یہ چولے پہنو، یہ امامے پہنو، یہ ٹوپیاں پہنو، وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہے یار، کیا بات کریں، کیا بات کریں؟ مرنے کو جی چاہتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے۔ آپ کس طرف جا رہے ہو؟ آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، کوئی کسی عالم کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی ذاکر کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی پیر کو کر رہا ہے، کوئی کسی دانشور کو فالو کر رہا ہے۔ سب سے بڑے دانشور اور سب کے پیر، سب کے پیشوا، وہ جو فرما گئے ہیں، ان کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیوں یہ چوری چکاری، یہ رشوت، یہ سود خوری اور یہ حرام کمائی اور یہ شور و غوغا اور فتنہ سازی، دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا، ہاتھم پائی، ہاتھا پائی، آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟
ان چیزوں سے منع فرمایا تھا آپ نے. اور مولا علی مشکل کشا سے لے کر حسین علیہ السلام تک جو ثانیات گزرے ہیں، جو صدمات گزرے ہیں آل رسول پر، وہ انہی خرافات کو مٹانے کی وجہ سے کہ آپ دعوت دیتے تھے کہ یہ خرابیاں دور کر دو، مگر یہ نہیں، خرابیاں نہیں دور ہوئیں، اور بلکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں ہماری، اور آپ جو ہم کرتے ہیں اس کو صحیح سمجھیں. وہ لوگ کون تھے یار؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے میری بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو تو سمجھیں، یا آپ کو بالکل ہی اللہ کریم نے آپ کا دماغ بند کر دیا، مور لگا رکھی ہے اس نے کہ آپ کے کانوں کو اور زبان کو اور آنکھوں کو، یہ آنکھیں آپ کی دیکھنے والی نہیں ہیں، یہ کان آپ کے سننے والے نہیں ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ تھوڑا سا غور کریں پلیز، پلیز تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل نے فرمایا ہے، جو اللہ کریم نے فرمایا ہے، جو قرآن کریم میں ہے. ہم بندوں کو فالو کر رہے ہیں، ان کو فالو نہیں کر رہے. ان کے کہنے پہ ہم یہ اناوٹ، درمی، غرور، تکبر، جھوٹ، مکر، فریب، ریاکاری اور یہ جو گندے کام ہیں یہ ہم نے تو چھوڑے نہیں ہیں، لیکن ہم نے کسی کے کہنے پہ امامے باندھ لی ہیں. کیسے باندھتے ہیں؟ ٹوپی پہن لی ہے، ایسے پہنتے ہیں، انگوٹھی ایسے پہنتے ہیں، کڑی ایسے پہنتے ہیں، گلابے ایسے پہنتے ہیں، چولے یہ ایسے ہونے چاہیے. میں تمام کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں تمام عالم اسلام سے بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے لوگوں کو فالو نہ کریں. ہاں البتہ جن لوگوں کو فالو کرنے کا اللہ کریم نے فرما رکھا ہے تو وہ تو انعام یافتہ ہے اللہ کے کریم کے، جن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پہ آپ کا انعام ہوا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل تو ان کا راستہ جو ہے وہ تو ہم اس راستے پہ چل نہیں رہے، بالکل نہیں رہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ منافقت ہے. یہ ہم نے لباس وہ پہن لیا، ہم نے سب کچھ وہ کر لیا، وہ ہمارا ظاہر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے. یار یہ کیا ہے؟ آپ کے باطن کو کیا ہے؟ آپ کا باطن کیوں گندا ہے؟ ظاہر جتنا بھی اجلا ہوگا، باطن اگر گندا ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا. مجھے نہیں پتہ چلے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا، آپ کی آل اولاد کو پتہ چلے گا، اللہ کریم کو پتہ چلے گا. سب جانتے ہیں وہ، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اب باز آ جائیں، میں دوبارہ پھر کبھی بات کروں گا. والسلام.